یہ چھوٹا سا ایریا جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ 4 ملکوں کے ساتھ یعنی کہ لبنان، شام، جارڈن اور اسرائیل کے ساتھ اپنا بارڈر شیئر کرتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ایریا ہے کس ملک کا؟ اصل میں یہ ایریا 1967 تک شام کے پاس یعنی سیریا کے پاس تھا، اور اس کے بعد ابھی تک یہ اسرائیل کے پاس ہے۔ تو یہ اسرائیل کے پاس کیا کیسے؟ آئیے جانتے ہیں آج کی ویڈیو میں۔ آج اسرائیل جو اپنے ملک سے فلسطینیوں کو نکال کے یہودی سیٹلمنٹس کر رہا ہے، یہ آج سے نہیں کر رہا، یہ بہت پہلے کی تاریخ ہے۔ 1894 میں یہودیوں نے گولان ہائٹس میں بھی یعنی کہ اسی ایریا میں بھی یہودی سیٹلمنٹس کرنے کی کوشش کی، مگر عربوں کی واضح آبادی سے اور آٹومن لاز کی وجہ سے اس میں ناکام رہے۔ فرسٹ ورلڈ وار کے بعد گولان ہائٹ شام کی وجہ سے فرانس کو یہ وراثت میں مل گیا، کیونکہ شام بھی تب فرانس کا ہی علاقہ تھا، فرانس کی ہی ٹیریٹری تھی۔ لیکن جب سیریا آزاد ہوا 1941 میں، تو یہ بھی کسی بچے کی طرح یعنی کہ گولان ہائٹ سیریا کے ساتھ ہی آزاد ہو گیا اور سیریا کا ہی پارٹ بن گیا۔ اور یہ تب سے لے کے 1941 سے لے کے 1967 تک یہ سیریا کا ہی پارٹ تھا۔ لیکن جون 1967 کی 6 ڈے وار میں اسرائیل نے اس پہ قبضہ جما لیا، اور تب سے لے کے اب تک یہ اسرائیل کے پاس ہی۔ اسرائیل نے اس پہ قبضہ جمانے کے بعد پھر سے وہی کیا جو ابھی تک کرتا آ رہا ہے، یعنی کہ یہودی سیٹلمنٹس کی، اور تب سے لے کے اب تک یہاں پہ 30 سیٹلمنٹس ہو چکی ہیں یہودیوں کی، اللیگل سیٹلمنٹس۔ ایسا نہیں ہے کہ سیریا نے اسے ایسے ہی جانے دیا اور پھر کبھی دوبارہ لینے کی کوشش ہی نہیں کی۔ سیریا نے کافی کوشش کی۔ 1973 کی عرب اسرائیل وار میں سیریا نے اسے واپس لینے کی کوشش کی، مگر ناکام رہے۔ آج بھی ان کے درمیان تھوڑی بہت جھڑپیں چلتی رہتی ہیں گولان ہائٹس میں نا۔ اچھا، گولان ہائٹ اتنا امپورٹنٹ کیوں ہے؟ اس کی کافی زیادہ ریزنز ہیں، لیکن ایک تو اس کی جیوگرافی ہے، کیونکہ یہ کافی ہائٹ پہ، اور جو ہر ملٹری کو ہائٹ ہمیشہ ہی فائدہ دیتی ہے جو اوپر ہو، تو اس لیے اس کی کافی اہمیت ہے۔ اور اس کے ساتھ پانی کا بھی تھوڑا سا کنیکشن ہے، پانی کی ایک بڑی صاف پانی کی لیک لگتی ہے اس کے ساتھ۔ 25 مارچ 2019 میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی موجودگی میں گولان ہائٹ کو اسرائیلی ٹیریٹری ماننے والے دستاویز پر دستخط کی، اور آج تک صرف یو ایس ہی اسے مانتا ہے کہ یہ اسرائیلی ٹیریٹری ہے۔ ایون کہ یونائٹڈ نیشنز اور کینیڈا جو کہ امریکہ کے اتنے بڑے، یو ایس کے اتنے بڑے اتحادی ہیں، انہوں نے بھی اسے ماننے سے انکار کیا، اور اسرائیل آج بھی وہی کر رہا ہے جو تب سے کر رہا تھا۔ اللیگل سیٹلمنٹس، اللیگل قبضہ تو ویسے بھی اللیگل ہی ہوتا ہے اگر تو آپ اپنی جگہ پہ نہیں کر رہے، تو یہی ہو رہا ہے۔ سو یہ تھی شارٹ سی اسٹوری گولان ہائٹ کی۔